بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کا کینسر نہیں ہوتا۔ کوے کا جوٹھا پینے سے زبان کو چپ لگ جاتی ہے۔ اگر طاقت چاہتے ہو تو گلا ہوا امرود کھاؤ۔ ناظرین، ایک کیلا روزانہ کھا لینے سے غصہ، چڑچڑاپن اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگاؤ، دانے نہیں نکلیں گے۔ دودھ جلیبی سر کے شدید درد کو ٹھیک کرتی ہے، ذہنی سکون دیتی ہے۔ ہچکی کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ جو لوگ رات کو سونے سے پہلے واش روم نہیں جاتے، ان پر بڑھاپا جلدی حاوی ہوتا ہے۔ اگر مسوڑوں کی سوجن ہو جائے تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر کولیاں کریں۔ ناظرین، کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے سفید ہو جائیں گے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ آنسو پی جانے سے قبض کی شکایت نہیں ہوتی۔ پانی پی کر فوراً سو جانے سے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین، شکر قندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہو جاتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور دولت میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے۔ 2 کیلے شہد میں ملا کر کھانا دل کے دورے کے لیے بہت مفید مانا جاتا ہے۔ چہرے کو دبلا کرنا ہے تو چہرے پر لونگ والا پانی لگاؤ، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ چند چیزیں انسان کی عمر کو کم کر دیتی ہیں۔ سوکھے گوشت کو کھانا، دست کی بیماری کی حالت میں غسل کرنا، پیٹ بھرا ہوا ہونے کی صورت میں غسل کرنا، بھرے ہوئے پیٹ میں مباشرت کرنا۔ ناظرین، یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ طاقت دیں گی۔ دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، بکری کا گوشت، سیب، انجیر اور انڈا۔ جو لوگ واش روم میں موبائل استعمال کرتے ہیں، ان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پی جانے سے معدہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ کسی کو دائمی قبض کی شکایت ہو تو وہ ادویات کو چھوڑ کر امرود کھانا شروع کر دیں، قبض سے نجات مل جائے گی۔ بچہ یا بچی پیدا ہونے کے فوراً بعد یا برو 7 بار اول و آخر درود شریف پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ بالغ ہونے تک آفتوں سے حفاظت میں رہے گا۔ اگر آنکھوں کے آگے دھندلا پن نظر آتا ہو تو نہار منہ سرما آنکھوں میں ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، گھر میں رزق میں اضافہ کرنے والا کام، روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لینا، پخانہ کرنے کے بعد ہاتھ کلمہ پڑھ کر دھونا، رات کو برتنوں کو الٹا کر کے رکھنا، اذان سنتے ہی خاموشی اختیار کر لینا، ہر نماز کے بعد استغفار کرنا، گھر میں آئے سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹانا، کوئی آپ سے قرض مانگے اس کو قرض دینا، بزرگوں کی حرمت کا خیال رکھنا، بارش کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینا، کھانا پکاتے ہوئے ہمسایوں کا خیال رکھنا، صبح دیر تک سوئے رہنے سے پرہیز کرنا، گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھا لینے کی عادت بنانا، کسی دکھیے کو سہارا دینا، رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سونا۔ ناظرین، ککڑی پیاس کو بجھاتی ہے اور معدے کو تسکین بخشتی ہے۔ مثانے اور گردے کی پتھری کو توڑ دیتی ہے۔ چلتے وقت
पाँव पूरा उठा कर रखो, घसीट कर मत चलो, इससे जूता भी जल्दी खराब हो जाता है और बुरा भी मालूम होता है। लीमू के छिलके अगर सब्जियां उबालने वाले पानी में डाल दिए जाएं, तो सब्जियों की रंगत बरकरार रहेगी। फर्श पर अगर रोगन के धब्बे पड़ जाएं, तो इन्हें मिट्टी के तेल से साफ करें, निशानात दूर हो जाएंगे। नाजरीन, अगर कोई नमक या कोई और खाने पीने की चीज़ मांगे तो बर्तन में लाओ, हाथ पर रख कर मत लाओ। जूता हमेशा झाड़ कर पहनो, शायद इसके अंदर कोई मूजी जानवर बैठा हो। इसी तरह बिस्तर और कपड़े को भी झाड़ कर इस्तेमाल करो। बच्चों को हंसी में मत उछालें और किसी खिड़की वगैरह में मत लटकाएं। अल्लाह ना करे कभी ऐसा ना हो कि हाथ से छूट जाएं। नाजरीन, नाखून काटने के बाद इस पर तेल मलने से नज़र कभी कमज़ोर नहीं होती, दिमाग मजबूत रहेगा, बदन में रेशा नहीं होगा, याददाश्त बेहतरीन रहेगी। अगर किसी से मिलने जाओ तो वहाँ इतना मत बैठो या उसे इतनी देर बातें मत करो कि वो तंग हो जाए और उसके किसी काम में हर्ज होने लगे। नमक खाने में कम डाला करो, क्योंकि कम का तो इलाज हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो इसका इलाज नहीं। केले के छिलके पर चीनी का पाउडर छिड़क कर इसे चेहरे पर मलें, जिल्द साफ हो जाएगी, रंगत निखर जाएगी और धब्बे दूर हो जाएंगे। केले के छिलकों से चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता मसाज करें, दाने दूर हो जाएंगे। कान का बहना, सरसों के तेल में कीकर के फूल जलाकर इसको छान लें, 2 से 3 कतरे सुबह शाम कान में डालें। कान का दर्द, पीप आना बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। गैस और तेजाबियत से बचाव के लिए मसाले, रोगनी खाने, बेकरी की आइटम्स और सॉफ्ट ड्रिंक से परहेज करें। नाजरीन, आंतों की सफाई के लिए पपीता और गर्मा ज़रूर खाएं। अपनी ग़िज़ाओं में सुबह शाम अंजीर का इस्तेमाल ज़रूर करें। सालन में लीमू और सिरका डालकर खाएं। अगर दांत खट्टे हो जाएं, तो गरम तवे से उतरी हुई फूली हुई चपाती का निवाला दांतों के दरमियान रख कर चबाएं। 4 से 5 नवाले चबाने से दांतों की खटास जाती रहेगी और आराम से खाना खा सकेंगे। अगर शाम 4 बजे 1 मुट्ठी चने का इस्तेमाल रोज़ाना करें तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ साथ वज़न में बगैर किसी नुकसान के नुमाया कमी कर सकते हैं। वज़न कम करने के साथ साथ इससे होने वाली कमज़ोरी से भी बचाता है, यानी यह जिस्मानी क़ुव्वत बढ़ाते हैं लेकिन वज़न नहीं। नाज़रीन, हबस और गर्मी के मौसम में पुदीने के पत्तों की भाप लें, जो चेहरे के फालतू ऑयल को ख़त्म करके चेहरे के दाग दानों को ख़त्म करता है और चेहरा चमकाने के लिए ज़बरदस्त है। अगर बदन के किसी हिस्से पर अचानक खारिश का मसला हो जाए तो निहार मुँह अपना लुआब मुंह से निकाल कर खारिश वाली जगह पर लगा देने से 2-3 दिन में खारिश गायब हो जाएगी। सफ़ेद नमक की जगह काला नमक इस्तेमाल करें। काला नमक सेहत अता करता है। रोटी में नमक का इस्तेमाल कम करने से ज़िंदगी बढ़ जाती है। दोपहर को कुछ देर आराम कर लेने से अकल बढ़ जाती है। करेला शुगर के लिए इंतहाई फ़ायदा मंद है। नाज़रीन, जामुन के पत्ते चबाने से बवासीर से निजात मिल जाती है। बिल्ली घर में नज़र आ जाए
تو اسے دودھ گوشت کا ٹکڑا یا روٹی کھلا دیں، آپ کے رزق میں بے تحاشا برکت ہو جائے گی۔ ناظرین، سگریٹ نوشی کی عادت ختم کرنی ہے تو جب بھی سگریٹ کی طلب ہوتی ہو، اپنی زبان کی نوک سے نمک چاٹ لیں۔ شام کو گوبھی کھانا بادی پن کو بڑھاتا ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال پٹھوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ کن پٹی پر انگوٹھا رکھیں، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ کھیرے کا جوس جلد کو جوان رکھتا ہے۔ ٹماٹر کا جوس کھلے مسام کو بند کر دیتا ہے۔ اجوائن کا جوس سوزش کو ختم کرتا ہے۔ ناظرین، کھانا کھاتے وقت لوہے کا چمچ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماریاں آتی ہیں۔ لکڑی کا چمچ استعمال کرنا چاہیے۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت پرندوں کی آوازیں سننے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے اور چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہو تو روزانہ نہار میں کچی گاجر کھا لیا کریں۔ ناظرین، درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ چارجنگ لگا کر موبائل استعمال کرنے سے بیٹری کی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے۔ گھر میں لال بیگ ہو تو مچھر آ جاتے ہیں۔ گھر میں چھپکلی ہو تو کیڑے مکوڑے آتے ہیں۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہوتا ہے تو خشک میوہ جات کھا کر اوپر سے مالٹا کھا جاؤ۔ نہار منہ پودینے کی خوشبو سونگھ لینے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ جوان پودے کا پھل کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو ان میں کینسر کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ چربی والا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ایک دن تک پیشاب نہ آئے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، جب موت قریب آتی ہے تو یہ چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ طبیب بیوقوف بن جاتا ہے۔ شفا کے سہارے اسباب موت کے سبب بن جاتے ہیں۔ دوا اپنا نفع پہنچانے میں اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ لیموں کا رس چوسنے سے چہرے کی چھائیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کیلا کھانا کینسر کے مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ غصے سے پرہیز کریں۔ زیادہ غصہ کرنا موٹاپے کا سبب بنتا ہے۔ دانتوں سے خون نکلتا ہو تو ٹماٹر کا رس دن میں 3 بار پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھائیں، اس سے دانتوں کا کھٹا پن دور ہو جائے گا۔ پلاسٹک کے برتنوں سے ہلدی کے داغ دور کرنے کے لیے بیسن رگڑ کر ان کو دھو لیں۔ ناظرین، سانس کی بیماری کے لیے 5 گرام میتھی دانا پانی میں ابال کر استعمال کیا جائے تو یہ نالیوں میں انفیکشن کو ختم کر دیتا ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس پر تیل ملنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی، دماغ مضبوط رہے گا، یادداشت بہترین ہو جائے گی، جوانی کی رونق باقی رہے گی، یعنی بڑھاپے کے آثار دکھائی نہیں دیں گے۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 کالی انجیر کھا لیا کریں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ آپ دن کے دوران تھکاوٹ یا نیند محسوس کرتے ہیں تو کھجور آپ کی توانائی بحال کرنے کے لیے بہترین علاج ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کریں۔ پاؤں کے تلوے جلتے ہوں تو صبح و شام ایلو ویرا کے گودے سے تلووں کی مالش کریں۔
ناظرین، کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال منہ کی صفائی اور تر و تازگی کا سبب بنتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار میں ایک کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ بادام کھائیں، یہ خشک بیج والا پھل ہے، یہ قبض کشا ہے اور حافظے کو تیز کرتا ہے۔ صبح نہار منہ اس کا چھلکا اتار کر کھائیں تو دماغی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا حلوہ نزلہ زکام اور سر درد کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، گھٹنوں کا شدید ترین درد ہمیشہ کے لیے ختم۔ گھٹنوں کا مرض تب پیدا ہوتا ہے جب ان میں لیسدار مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ٹوٹکا لیسدار مادہ پیدا کرنے میں بہت مفید ہے۔ ایک پاؤ مسبر لیں، پنسار کی دکان سے آسانی سے مل جاتا ہے۔ ایک بوتل سرکہ انگوری لیں، مسبر کو بہت باریک پیس کر سرکے میں اتنا ڈالیں کہ لیس سی بن جائے۔ اس کو گھٹنوں کے چاروں طرف لگائیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اس کے اوپر ایک مرتبہ اور لگا دیں۔ اسی طرح دن میں 3 دن تک لگاتے رہیں۔ رات کو سوتے وقت گھٹنوں پر گرم کپڑا یا پٹی باندھ لیں۔ انشاءاللہ گھٹنوں میں لیسدار مادہ پیدا ہو جائے گا۔ انار کا رس پیٹ کی چربی کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ انار کا رس دل کے لیے بہترین ہے اور کینسر سے بچاتا ہے۔ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انار کے دانوں میں پیٹ کی اضافی چربی کم کرنے کی صلاحیت ہے اور بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے۔ جو کہ آٹے کا استعمال وزن کم کرنے میں مفید ہے۔ یہ آٹا ناشتے میں استعمال کریں تو کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو شخص روزانہ دن میں کسی بھی وقت ایک بار سورہ فجر کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی نسلوں کو فاقوں، تنگ دستی اور غربت سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس انسان کو کھانا اچھی طرح ہضم نہ ہوتا ہو، گیس تنگ کرتی ہو اور اسی طرح کے دوسرے امراض نے زندگی کا سکھ چین چھین لیا ہو، اس شخص کو چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے یا موقیتو 11 بار پڑھنے کا معمول بنائے۔ اگر پخانے میں خون آتا ہو تو 1 کپ پانی میں 1 انجیر بھگو کر صبح فجر ٹائم کھائیں اور پانی پی لیں۔ پخانے میں آنے والا خون بند ہو جاتا ہے، جو بواسیر کا نہیں بلکہ یہ جگر سے آتا ہے۔ آپ صبح جب بھی اٹھیں، چہرہ دھونے سے قبل 1 پیالے میں پانی لے کر اس پر 25 بار یا نورو پڑھ لیں۔ چہرے پر نور ہی نور آ جائے گا۔ اگر خارش زیادہ تنگ کرے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کریں۔ ناظرین، انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ اگر سلاد کا پیالہ خوب ٹھنڈا کر لیا جائے تو پھر اس کے بعد اس میں سلاد رکھیں تو سلاد زیادہ دیر تک تازہ رہے گی۔ ناظرین، معدے کا بہترین علاج 3 کام ہمیشہ کرو۔ کھانے میں پانی چھوڑ دو، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل پانی پیو اور کھانے کے 1.5 گھنٹے بعد پانی پیا کرو۔ معدہ لاجواب رہے گا۔ لہسن کا رس نمک کے ساتھ ملا کر پینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وٹامن سی کی کمی بھی ایڑیاں پھٹنے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی ایڑیاں بالکل پھٹ چکی ہوں تو 20 منٹ کے لیے پاؤں لیموں نمک اور زیتون کے تیل والے گرم پانی میں بھگو کر رکھیں، پھر کسی پتھر سے سخت جلد پر رگڑ لیں۔ جسم کو توانائی پہنچانے، السر کو ختم کرنے اور دماغ کو طاقت پہنچانے کے لیے کیلا کھانا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔
ناظرین، دار چینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے نوڈلز وغیرہ جو بھی چیز کھانے کے لیے بنا رہے ہوں تو اس میں لال لوبیا بھی شامل کر لیں۔ آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے علاوہ یہ مسوڑھوں کو بھی مضبوط کرتا ہے۔